الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف 5 ہی حقوق ہیں، حقوق تو بہت سارے ہیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں وہ عام سے حقوق جن کو ہم حق سمجھتے ہی نہیں ان کو بیان فرمایا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 5 حقوق ہیں۔ کیا فرمایا؟ حق المسلم علی المسلم، کہ مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں۔ نمبر 1 رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادت المریض، مریض کی عیادت کرنا، واتباع الجنائز، تیسری چیز فرمائی کہ جنازے کے ساتھ چلنا، جنازے کے ساتھ جانا، جنازے کی نماز پڑھنا، وإجابت الدعوہ، اور کسی کی دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور فرمایا کہ چھینک کا جواب دینا۔ اب دیکھیں ہیں بہت عام سی چیزیں، لیکن ان کو ایک دوسرے کا حق فرمایا ہے۔ اب اگر ہم ایک ایک چیز کو اس میں سے لے لیں کہ سلام کی کتنی اہمیت ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ افشوا السلام او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، کہ تم سلام کو پھیلاؤ۔ سلام کیا ہے؟ جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم تو آپ دوسرے کو دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تم پر سلامتی نازل فرمائے۔ اب کتنی بڑی دعا ہے۔ آپ دیکھیں پوری دنیا کے اندر اسلام میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بیان فرمائی ہیں، ہر ایک کے اندر ایک مسلمان کی دوسرے سے خیر خواہی، ہمدردی، ایک دوسرے سے محبت اور شفقت کا جذبہ، ایک دوسرے سے خیال رکھنے کا جذبہ، اس کو عام کیا ہے، بار بار تاکید فرمائی ہے۔ اب یہ سلام یعنی کتنا عام ہے کہ آدمی ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دوسرے کو دعا دے رہا ہے کہ السلام علیکم۔ نمبر 1 جس نے کہا السلام علیکم اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ جس کو کہا جا رہا ہے اس کو دعا مل رہی ہے، اور قبولیت کا وقت اگر ہو اور وہ دعا قبول ہو جائے تو گویا کہ سلامتی ہی سلامتی مل گئی۔ پھر اگر جو سامنے والا جس نے جواب دیا، رد السلام، سلام کا جواب دینا، اس لیے بعض علماء فرماتے ہیں کہ سلام کرنا تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن جواب دینا واجب ہے۔ تو اب جب دوسرا کہتا ہے وعلیکم السلام تو اس کو بھی 10 نیکیاں مل گئیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس کو 20 نیکیاں مل گئیں، اور اگر کسی نے کہا وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں مل گئیں۔ اس لیے ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بھئی سلام کرو تو پورا سلام کیا کرو اور جواب بھی ایسے ہی دیا کرو، یعنی جب سلام کرو تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کم سے کم اتنا ضرور کہو۔ ویسے صرف السلام علیکم بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن بھائی بات یہ ہے کہ جب رب کریم دینے والا ہے تو ہم لینے میں بخل کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کسی بھائی کو دعا دیتے ہوئے بخل کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی بخل ہے نا، آپ کا کچھ جا تو نہیں رہا بلکہ آپ کو مل رہا ہے کہ آپ کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم
تو اللہ رب العزت آپ کو 10 نیکیاں عطا فرما رہا ہے۔ لیکن بات وہی آ جاتی ہے، حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بیان میں فرمایا کہ ہمیں نیکیوں کی قدر نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ کہ اس دور کی کرنسی یہ نہیں ہے، اس دور کی کرنسی یہ نہیں ہے۔ اس دور کی کرنسی جو ہے کیا ہے؟ ڈالر ہے، یورو ہے، پاؤنڈ ہے، اس کی اہمیت ہے۔ اگر کسی کو یہ معلوم ہو کہ جی میں فلاں کو السلام علیکم کہوں گا تو مجھے 10 روپے ملیں گے یا 10 ڈالر ملیں گے، اور اگر ورحمۃ اللہ کہوں گا تو 20 ملیں گے، وبرکاتہ کہوں گا تو 30 ملیں گے، تو مجھے بتائیں کہ کوئی پیچھے رہے گا اس سے؟ ہر آدمی چاہے گا کہ میں پورا سلام کروں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالی یہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں کہ تم سلام کرو، 10 نیکیاں کما لو، 20 کما لو یا 30 کما لو، تمہاری مرضی ہے، ہم نے تمہیں دے دیا۔ لیکن یہ ہمارا بخل، ہماری غفلت کہ ہم صرف السلام علیکم کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اکبر، قدر ہمیں جب آئے گی جب آنکھیں بند ہو جائیں گی، جب ایک ایک نیکی کی ضرورت محسوس ہوگی، اس وقت قدر آئے گی کہ کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے، کاش ہم اس وقت یہ کر لیتے۔ لیکن اس کے بعد وہ کاش کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے دوستو، ان سنتوں کا اہتمام کرنا چاہیے، سلام پورا کرنا چاہیے۔ اب کیا کوئی ہیلو کر رہا ہے، کوئی ہائے کر رہا ہے، کوئی بائے کر رہا ہے، کوئی شب بخیر کہہ رہا ہے، کوئی صبح بخیر کہ اب میسیج لوگ بھیجتے ہیں صبح بخیر۔ ارے اللہ کے بندو، تم مسلمان ہو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرو۔ پہلے تم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھ دو، بعد میں تمہاری مرضی صبح بخیر لکھ دو، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ لیکن آپ شروع ہی صبح بخیر سے کر رہے ہیں، یعنی غیروں کا کلچر لے لیا، مسلمانوں کی سنت چھوڑ دی۔ اب رات کو وہ کیا کہتے ہیں، گڈ نائٹ، شب بخیر، فضول کی باتیں کر رہے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھو، یہ جتنے بھی آلات ہیں نا، جتنے بھی ہیں، یہ فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، دیگر موبائل پہ، آدمی کے استعمال پر ہے۔ ایک آدمی ان کو استعمال کر کے اپنے لیے نیکیوں کا انبار لگا سکتا ہے، اور وہی آدمی اس کو غلط استعمال کر کے گناہوں کا انبار لگا سکتا ہے۔ تو میرے دوستو، خدا را اس کا اہتمام کیا کرو کہ ایسی چھوٹی چھوٹی یہ نیکیاں، ان کا خیال رکھا کرے۔ تو بہرحال فرمایا کہ جس نے، میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افش السلام، کہ سلام کو عام کرو۔ آج ہماری کیا حالت ہے؟ میں نے تو بغور اس کا مطالعہ کیا کہ آپ اگر کسی غیر کو سلام کر دو تو وہ تعجب سے دیکھتا ہے کہ مجھے سلام کیوں کر رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی بدنصیبی ہے۔ حالانکہ اسی لیے ایک دوسری روایت میں ہے کہ سلام کی ابتدا کرو، یعنی تم یہ مت سوچو کہ دوسرا مجھے سلام کرے گا، بلکہ تم سلام کی ابتدا کرو۔ تو میرے دوستو، یہ جب ہی ہوگا جب ہر آدمی ہم میں سے ہمت کرے، جاننے والا ہو نہ جاننے والا ہو، پہچان والا ہو نہ پہچان والا ہو، بازار میں ہو، اسٹاپ پر کھڑا ہو، سلام کرنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے اس کو دعا دے دی، آپ کو نیکیاں مل گئیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی سلام کرے تو مسکرا کر جواب دینا چاہیے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ نہیں ہے کہ غور سے اس کو دیکھنے کا بھی یہ کون ہے، مجھے سلام کیوں کر رہا ہے۔ یہ بڑی، یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ہمارے نبی علیہ السلام نے اخلاق کے زمرے میں بیان فرمایا ہے، ایک ایک چیز کو بیان فرمایا ہے۔ آج جو ہے وہ بہت سے بیچارے وہ لوگ جو باہر چلے جاتے ہیں، وہ دوسروں کی جو ہے وہ چیزیں لے لے کر بیانات کرتے ہیں، جی ہم وہاں پر یہ اچھائی، یہ اچھائی، یہ اچھائی۔ ارے میرے دوستو، خدا را اگر آپ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا یہ ساری اچھائیاں تمہارے پاس تھیں جو آج غیروں نے تم سے لے لی ہیں، اور تم اپنا مال ان سے واپس، ان کے پاس دیکھ کر تم یہ سمجھ رہے ہو یہ انہی کا مال تھا، حالانکہ یہ اصل تمہارا مال تھا۔ آج عمل شروع کر دو، آج یہ عام ہو جائے گا۔ لہذا فرمایا کہ مسلمان کے حقوق میں سے 5 حق جو بیان فرمائے، پہلا حق فرمایا کہ رد السلام،
کہ ایک سلام کا جواب دینا یہ حق ہے مسلمان کا۔ نمبر 2 فرمایا وعیادۃ المریض۔ آج ہمارے ہاں اس کی بھی بڑی کوتاہی ہو رہی ہے۔ پڑوس کے اندر ایک آدمی مہینوں سے بیمار ہوتا ہے لیکن ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ اس کی عیادت کر لی جائے یا دعا کر دی جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس کا۔ پہلے میں اس کا اجر عرض کرتا ہوں، پھر اس کے اندر جو خرابیاں آتی ہیں وہ بیان کرتا ہوں کہ عیادت المریض، سب سے پہلی بات یہ کہ ایک دوسرے کا حق ہے کہ یہ مریض کی عیادت کی جائے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے جس کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ اگر کوئی آدمی شام کے وقت میں کسی کی عیادت کرنے جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی صبح میں عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے شام تک عیادت کرتے رہتے ہیں۔ کتنا بڑا اجر ہے، لیکن ہمیں احساس نہیں ہے۔ کیوں احساس نہیں ہے؟ کہ وہی بات ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ فرشتوں کی دعائے مغفرت کتنی بڑی چیز ہے ہمارے لیے، قیامت کے دن کام آنے والی چیز ہے۔ اور آج کل عیادت اتنی آسان ہو گئی ہے، آپ فون سے عیادت کر سکتے ہیں، آپ میسیج کر کے ٹیکسٹ میسیج سے عیادت کر سکتے ہیں، آپ واٹس ایپ سے عیادت کر سکتے ہیں۔ بھائی وقت نہیں ہے، جان نہیں پا رہے، یا آپ جو ہے وہ جانے میں مریض کو تکلیف کا اندیشہ ہے کہ بھائی زیادہ طبیعت خراب ہے، عیادت کرنے والوں کی وجہ سے اور زیادہ تکلیف یا مسئلہ بنے گا، تو آپ ان چیزوں سے نیت کر کے اگر آپ عیادت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی یہ اجر عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، میرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اللہ پاک عطا فرما دیں گے۔ یہاں تک تو مریض کی عیادت اور اس کا اجر و ثواب، لیکن اب ہمارے ہاں کیا رواج ہو گیا؟ سب سے پہلی خرابی یہ کہ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، وقت کا خیال نہیں کرتے کہ کس وقت مریض کو سہولت ہے اور کس وقت نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر جائیں گے تو جا کے سر پر سوار ہو جائیں گے کہ جی ہم نے عیادت کرنی ہی ہے۔ گھر والے کہہ رہے ہیں بھائی وہ آرام کر رہے ہیں، دوائی کھا کر سوئے ہیں، ان ابھی تکلیف ہے یا کوئی اور وجہ ہے، مل نہیں سکتے، جی میں تو بڑی دور سے آیا ہوں، بس مجھے 2 منٹ کی ملاقات کرنی ہے۔ یہ دوسری خرابی پیدا ہو گئی۔ اگر اللہ کے بندو، عیادت اور اس پر جو اجر و ثواب ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ مریض کی راحت کا بھی خیال کرو۔ میں ایک مرتبہ اپنے حضرت عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے گیا۔ حضرت ان دنوں بیمار تھے، کافی پرانی بات ہے۔ اللہ اکبر، یہ سب حضرت ہی کا طفیل اور حضرت کا صدقہ ہے جو الحمدللہ یہ سلسلے اللہ نے جاری فرمائے ہیں۔ اللہ پاک حضرت کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمارے حضرت کے صاحبزادے اور اب جو میرے شیخ ہیں حضرت مولانا محمد مظہر صاحب دامت برکاتہم، وہ ان کی طبیعت کافی دن سے ناساز ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ پاک ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے۔ تو حضرت کے پاس بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کمرے خاص میں۔ میں گیا، میں نے ملاقات کی اور بس مصافحہ کیا اور حضرت کی خیریت دریافت کر کے دعاؤں کی درخواست کی، اور میں نے کہا حضرت اجازت ہے۔ ارے بھائی کیوں اتنی جلدی؟ میں نے کہا حضرت عیادت کی نیت سے آیا تو، اور حضرت کی طبیعت پر بار نہ ہو۔ اتنے حضرت خوش ہوئے الحمدللہ، اور سب سے مخاطب ہو کے فرمایا دیکھو یہ ہے طریقہ عیادت کرنے کا، سب کو بتایا۔ تو میرے دوستو، اس میں سب سے بڑی چیز مریض کی راحت کا خیال رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آپ گئے، اگر نہیں ملاقات ہوئی آپ کو اجر مل گیا۔ اب یہ اصرار کرنا کہ نہیں جی ملاقات ہی کرنی ہے۔ اب پچھلے دنوں ایک واقعہ میرے ساتھ بھی پیش آیا، جب میری ٹانگ میں فریکچر کا مسئلہ تھا تو میں ڈاکٹر کے پاس گیا۔ پہلے تو ایسے ہی چلتا رہا، پھر یہاں ایوان صنعت و تجارت میں ایک ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، انہوں نے پلستر کر کے کہا کہ 15 دن آپ نے بیڈ سے اترنا نہیں ہے، بس
واش روم اور بیڈ، اس کے علاوہ بالکل آپ حرکت نہیں کریں گے، ورنہ یہ کام آپ کا اور خراب ہوتا جا رہا ہے۔ انہی دنوں ایک صاحب نے ملاقات کے لیے فون کیا، میں نے ان کو بتایا کہ یہ تکلیف ہے اور میں اس وقت گھر کے اندرونی کمرے میں ہوں جہاں پر مجھے کسی کو بلانا تکلیف کا باعث ہے۔ ظاہری بات ہے گھر میں سب خواتین ہیں اور سب پردے کا سلسلہ یہ وہ ذرا مسئلہ بنے گا، حضرت صرف بس 5 منٹ آپ کے چاہیے مجھے۔ میں سمجھا رہا ہوں کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ تو میرے دوستو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے، یہ یاد رکھیں۔ یہ خرابیاں ہیں عیادت کرنے والوں کی طرف سے۔ پھر جب گئے عیادت کرنے تو اب بیٹھے ہوئے ہیں، پھر نوبت وہ آتی ہے کہ آخر مریض کو یہ کہنا پڑتا ہے کہ حضرت ذرا آپ تشریف لے جائیں اور کنڈی لگا دیں، پھر یہ کہنا پڑتا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ مریض کے پاس جاؤ تو عیادت کے لیے، ہاں آپ کا کوئی بے تکلف دوست ہے اور آپ کے بیٹھنے سے اس کو راحت ہو رہی ہے، وہ چاہ رہا ہے کہ آپ وہاں بیٹھیں تھوڑی دیر تاکہ ذرا گپ شپ ہو کے اس کی طبیعت ہلکی ہو جائے، تو پھر کچھ دیر بیٹھنا یہ بھی آپ کا سنت میں شامل ہوگا، ورنہ عمومی طور پر مختصر سی عیادت کرنا ہی اصل آداب میں سے ہے عیادت کے۔ تو بہرحال یہ میں نے عرض کیا ایک بہت بڑا اجر کا کام ہے، لیکن آج ہمارے ہاں اس سے بہت بڑی غفلت برتی جا رہی ہے، لیکن چیزوں کا خیال کرتے ہوئے عیادت کی جائے۔ تیسری چیز فرمائی واتباع الجنائز، کہ جنازے کے ساتھ جانا۔ اب اس کے اندر جنازے کی نماز پڑھنا یہ الگ اجر کی بات ہے، جنازے کے ساتھ قبرستان جانا یہ الگ حق ہے، تدفین تک رکنا یہ الگ حق ہے۔ اب یہ ہر انسان کے حالات اور ضرورت کے اوپر ہے، جس آدمی کے پاس جتنا وقت ہو، جس قدر اس کا کوئی اگر عذر نہ ہو تو وہ ان پر عمل کرے، اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے انڈیا کا، فرمایا کہ ایک زمانے میں ایک درزی تھا، وہ درزی ہر جنازے میں شرکت کرتا تھا، ہر جنازے میں دکان بند کر کے جاتا تھا۔ اس سے کسی نے کہا کہ اللہ کے بندے تو اپنا اتنا کاروبار کا نقصان کرتا ہے، ہر جنازے میں کیوں جاتا ہے؟ کہنے لگا بھائی میں تو ایک ان پڑھ گنوار سا آدمی ہوں، پتہ نہیں کوئی میرے جنازے میں آئے نہ آئے، تو اس نیت سے جاتا ہوں کہ اللہ پاک میرے جنازے میں بھی لوگوں کو شرکت کرا دے تاکہ میری مغفرت ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے نا کہ جس کے جنازے میں زیادہ لوگ ہوتے ہیں اسی حساب سے اس کے لیے دعا ہوتی ہے، تو اللہ پاک مغفرت کا ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور پھر کہنے لگا دوسرا یہ کہ اجر بھی ملتا ہے، تو اس اجر کی وجہ سے میں چلا جاتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ 1902 کی بات ہے کہ جن دنوں اس کا انتقال ہوا اسی دن حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جو کتابیں وغیرہ پڑھتے ہیں، خاص طور سے درس نظامی کی ہیں، جو ان کو وہ جانتے ہیں، ان کا انتقال بھی اسی دن ہوا۔ اچھا، ان کے جب انتقال ہوا وہ بڑے آدمی تھے تو ان کے بڑے اشتہارات چلے، ریڈیو کے اوپر خبریں چلی کہ بھئی حضرت مولانا عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا ہے اور فلاں جگہ فلاں وقت میں جنازہ ہوگا۔ ان کا جنازہ جب ہوا، جنازے سے فارغ ہوئے کہ آواز لگی کہ بھئی ایک اور مسلمان کا جنازہ ہے، ذرا انتظار کرو وہ بھی پڑھ لو۔ پتہ لگا کہ اس درزی کا جنازہ تھا جو وہاں پہنچا ان کے جنازے کے بعد، اور پھر جو اس کے ساتھ لوگ تھے وہ بھی، اور جو مولانا کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت بڑا ایک مجمع تھا، سب نے اس کا جنازہ پڑھا کہ اللہ رب العزت نے اس کی اس نیت کی برکت سے، اس کی اس محنت کی برکت سے اللہ نے اتنا بڑا جنازہ اس کو عطا فرما دیا، اتنے بڑے لوگ عطا فرما دیے۔ تو میرے دوستو، کوئی بھی اچھا کام جب آپ اچھی نیت سے اچھا کام کرو گے اللہ محروم نہیں فرمائے گا، اللہ محروم نہیں فرماتا۔ اللہ بڑا کریم ہے میرے بھائی، بہت کریم ہے۔ یہ ہماری اور آپ کی سستی اور غفلت ہے کہ ہم لینے والے نہیں ہیں، ہم جو ہیں وہ ضائع کرنے والے بنے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد فرمایا کہ وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، دعوت قبول کرنا۔ کسی نے آپ کو کھانے کی دعوت دی، چائے کی دعوت دی،
بلا کسی عذر کے، اگر کوئی عذر نہ ہو تو دعوت قبول کرنا یہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ لیکن آج کل دیتا کون ہے؟ بات تو یہ کہ آج کل دیتا ہی کون ہے؟ یعنی ہزاروں روپے خرافات میں لگا دیں گے لیکن کبھی اپنے پڑوسی کو کھانے پر نہیں بلائیں گے، کبھی اپنے پڑوسی کو چائے پر نہیں بلائیں گے۔ خود آپ اپنا ہم سب محاسبہ کریں کہ ایک وہ لوگ ہیں جن سے ہمارا خصوصی تعلق ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، اگرچہ آج کل ان کو بھی اتنا نہیں پوچھا جاتا، رشتہ داروں کو صرف ایک دوست احباب کو زیادہ پوچھا جاتا ہے، لیکن ہم یہ سوچیں کہ جو ہمارے قرب و جوار کے رہنے والے لوگ ہیں، جن کے ساتھ ہماری سلام دعا ہے، ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہم نے ان کی کبھی اس عنوان سے خدمت کی ہے، یہ سوچ کر کہ یہ میرا پڑوسی ہے، اور کبھی ہم نے اس کو کھانے پر بلایا ہو، کبھی ہم نے اس کو چائے پر بلایا ہو، یہ سوچ کر کہ اللہ راضی ہو جائے کہ اس کا حق ہے میرے اوپر؟ میرا خیال ہے کہ بہت کم ہم خود اپنے کو کہہ سکتے ہیں کہ ہاں میں نے بلایا ہے، ورنہ عموماً اس پر دھیان ہی نہیں جاتا۔ اچھا، کھانا کھلانا یا تو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ضرورت مند کو کھلایا جائے، ان ہٹوں کٹوں کو کھلانے کا کیا فائدہ ہے؟ یاد رکھو یہ بھی غلط فہمی ہے۔ ضرورت مند کو کھلانا یہ الگ اجر و ثواب کی بات ہے، لیکن عام مسلمانوں کو، اپنے عزیز و اقارب کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے والوں کو، پڑوسیوں کو کھلانا اللہ رب العزت نے اس پر اجر رکھا ہے اور ایک دوسرے کا حق رکھا ہے، یہ حق رکھا ہے۔ اور پھر کھانے میں بہت سے لوگ اس لیے نہیں کھانا کھلاتے کہ تکلفات بہت کرنے پڑتے ہیں۔ ارے میرے دوستو، اللہ کے رسول علیہ السلام تو یہ فرما رہے ہیں کہ اگر گوشت پک رہا ہے تو پانی تھوڑا سا زیادہ کر دو، شوربہ ذرا سا زیادہ کر دو کہ پڑوسی کے ہاں بھیج دو۔ یہ جو آج ہمارے تکلفات ہیں نا، آج انہوں نے ہمیں تباہ کر دیا ہے۔ مثلا تھوڑا سا سالن بھیجتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے، کچھ میٹھا بنایا تھوڑا سا میٹھا بھیجتے ہوئے شرم آتی ہے کہ جی پڑوسی کیا کہیں گے، کہ لو یہ ہمیں کیا فقیر سمجھتے ہیں، انہوں نے یہ بھیجا ہے۔ اور عموماً ہوتا بھی یہی ہے کہ لوگوں نے اس طرح کا مزاج بنایا ہوا ہے، لیکن اگر ہم اس میں تھوڑا سا حوصلے سے کام لیں اور اگر اس چیز کو شروع کریں اور عادت ڈالیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چاہے وہ چیز عام ہو نہ ہو، ہم اجر سے محروم نہیں رہیں گے۔ اور کبھی کبھی میرے دوستو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے بعض اللہ والوں کو، بعض اپنے ایسے دوستوں کو جو نمازی دوست آپ کے ہیں، جو آپ کے محلے کے اندر عام ہیں، جن کا آپ سے کوئی خاص تعلق نہیں ہے، آپ چائے پر بلا لو، چائے کے ساتھ بسکٹ رکھ دو، یہ دوست آپ نے حق ادا کر دیا۔ اس سے محبتیں بڑھتی ہیں، اس سے تعلقات بڑھتے ہیں، اس کے ساتھ ایک دوسرے سے ہمدردی بڑھتی ہے۔ یہ لیکن آج ہم ان سے بالکل محروم ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض مرتبہ الحمدللہ یہاں اللہ کا فضل ہے، آپ نے دیکھا ہے وقتاً فوقتاً جو سلسلے کچھ نہ کچھ رہتے ہیں، اب اگرچہ تھوڑے سے کم ہوتے جا رہے ہیں میری صحت کی وجہ سے۔ بعض ساتھی پوچھتے ہیں کہ یار بدر بھائی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ یہ اتنی جو ہے وہ محنت کرتے ہیں، آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں۔ میں ان کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی دیکھو، یہ سارے جتنے اہل علاقہ ہیں، یہ ان کا حق ہے ہمارے اوپر۔ اگر ہمارا ان کے اوپر حق ہے تو ہمارے اوپر ان کا بھی حق ہے۔ تو ہم اور کچھ نہیں، دعائیں تو الحمدللہ ہوتی رہتی ہیں، کبھی کبھی اہتمام کر لیتے ہیں کہ چلو بھئی مل بیٹھ کر کھانا کھا لیا۔ جیسے پچھلے عرصے میں کبھی ہم پائے بنوا لیتے تھے، کبھی حلیم بنوا لیا، کبھی کچھ کر لیا، اس طرح کا۔ دعا کریں اللہ یہ سلسلے جاری رکھے اور اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے۔ تو میرے دوستو، اس طرح چھوٹے موٹے معاملات کرنے چاہیے۔ اور آخری فرمایا، جو 5 حقوق ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر ہیں، ان میں سے اللہ 5واں حقوق ہے وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، کہ کسی چھینکنے والے کو جواب دینا۔ یعنی جب کسی کو چھینک آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، آپ کہیں یرحمک اللہ،
اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور پھر چھینکنے والا جواب دیتا ہے یہدیکم اللہ، اللہ آپ کو ہدایت عطا فرمائے، یعنی اللہ آپ کی رہنمائی فرمائے، اللہ آپ پر رحم نازل فرمائے۔ یہ جواب ہے چھینک کا۔ اب آج کل تو کیا ہوتا ہے، وہ چھینک آئی تو ساری بھاگ جاتے ہیں۔ آج کل تو عجیب ہی مسئلہ بنا ہوا ہے کہ جیسے کسی نے چھینکا لگتا ہے کہ کرونا وائرس یہیں پر آیا ہوا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اتنا بھی نہیں ڈرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، احتیاط کرنی چاہیے۔ دیکھو میں میں نے پہلے بھی شروع کے اندر بھی عرض کیا تھا کہ احتیاط سے غافل نہ ہو۔ مثلا احتیاط کیا ہے؟ سب سے پہلی جو اس وقت ڈاکٹروں نے کہا، علماء نے بھی کہا کہ یہ جو ہاتھ ملانا ہے، سلام کرنا سنت ہے، مصافحے کا اجر اپنی جگہ ہے، لیکن وبائی امراض کے موقع پر اگر آپ ہاتھ نہیں ملائیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، بس دور سے سلام کر لیں وہ کافی ہے۔ نمبر 2، زیادہ مجمع میں نہ بیٹھیں تو تھوڑا فاصلے سے بیٹھیں، جیسے یہ بھائیوں نے ماسک لگائے ہوئے اس طرح ماسک لگا لیں۔ یہ احتیاطی تدابیر ہیں۔ باقی جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس سے بھاگ نہیں سکتے، لیکن یہ سوچ کر کہ بھائی جب اللہ نے مقدر میں لکھ دیا تو پھر احتیاط کی کیا ضرورت ہے؟ تو بھائی پھر تو یہ ہے کہ آپ جو ہے زہر کھاتے رہو۔ جب مقدر میں لکھا ہوا ہے، مقدر میں لکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ زہر کھاتے رہو اور کہو کہ مقدر میں جو لکھا ہے۔ ہمیں ہر موقع پر اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ تمہیں کس موقع پر کیا کرنا ہے۔ بہت مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اونٹ کی سواری تھی ان کے پاس، وہ اونٹ باہر چھوڑ کر اندر آ گئے تو پوچھا کہ آپ نے اپنی سواری جو ہے وہ باندھ دی ہے؟ جس خلاصہ یہ ہے، فرمانے لگے یا رسول اللہ میں نے اللہ پر توکل کیا ہے، چھوڑ دیا، مقصد ایسے ہی چھوڑ کر اللہ پر توکل کیا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اس کو باندھو اور پھر اللہ پر توکل کرو۔ تو کیا اس سے کیا تعلیم ہوئی کہ احتیاطی تدبیر، ظاہری تدبیر کو نہ چھوڑو، ظاہری تدبیر اختیار کرنی ہے، پھر اگر کچھ ہو جاتا ہے تو صبر کرو کہ اللہ کی طرف سے یہی منظور تھا۔ لیکن کچھ اختیار نہ کرے آدمی اور پھر یہ کہ نہیں جی ایسا، تو یہ یعنی اس موقع پر میں حیران ہوں، لوگوں نے بڑی افراط و تفریط کی ہوئی ہے۔ بعض لوگ بیچارے وہ ہیں جنہوں نے اس کو اتنا ہوا بنا کر اپنے اوپر طاری کر لیا، مسلط کر لیا کہ وہ گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہے، گھر سے باہر ہی نہیں نکل رہا ہے کہ نہیں جی بس مر جائیں گے۔ اور بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے بالکل احتیاطیں چھوڑی ہوئی ہیں اور ہر جگہ گھس جاتے ہیں اور کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ دونوں رویے شریعت کے مطابق نہیں ہیں، یہ طریقہ سنت نہیں ہے۔ طریقہ سنت کیا ہے؟ اعتدال، میانہ روی، ہر کام میں اعتدال رکھو، میانہ روی اختیار کرو، اور یہ کوشش کرو کہ جو ظاہری احتیاطیں ہیں اس کو اختیار کرو، باقی اللہ پر چھوڑ دو، اللہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔